الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جب سے سعودیہ حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کی خبر گردش کر رہی ہے تو ہمارے کرم فرما غیر مقلدین وہ بھی اور اسی طرح منکرین حیات انبیاء علیہم السلام بھی خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب مرکز اسلام سے ہی ان کی مخالفت کر دی گئی تو یہ ان کے باطل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو، ایک اس کی ذاتی برکت ہوتی ہے اور ایک اس کی وہ برکات جس کا تعلق افراد کی محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کائنات میں سب سے افضل ترین جگہیں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً اور مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً ہیں، لیکن علمی طور پر ہر دور میں اور خاص طور پر موجودہ دور میں وہاں کے علماء کو باقی تمام جگہوں کے مسلمان علماء پر فائق تسلیم کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ صحابہ اکرام، تابعین عظام، پھر صغار تابعین، ان کے دور میں علم کا مرکز رہا۔ تابعین میں سے سب سے آخر میں انتقال حضرت ابراہیم بن سعد کا ہے 183 ہجری میں، لیکن وہ چونکہ آخری 3 سال مدینہ طیبہ سے چلے گئے تھے اور مصر میں تشریف فرما ہوئے تھے، اس لیے اسماعیل بن جعفر جن کا انتقال 180 ہجری میں ہے، اس وقت تک مدینہ مرکز علم اور مرجع الخلائق تھا۔ اس کے بعد علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم تناقض العلم جدا بها في الطبقة التي بعدهم ثم تلاشى، پھر ان کے بعد والے طبقہ میں وہاں علم بہت ہی کم ہو گیا اور اس کے بعد تو بالکل ہی جاتا رہا۔ یعنی 180 ہجری تک مدینہ طیبہ کی حیثیت دارالعلم کی تھی۔ مکہ مکرمہ کو لیجئے، وہاں بھی یہی حال تھا۔ صحابہ اکرام، تابعین، پھر صغار تابعین کے دور میں جب حضرت سعید بن منصور جیسے علماء تھے، مکہ مکرمہ علم کا مرکز رہا۔ اس کے بعد حافظ ذہبی فرماتے ہیں ثم فی اثناء المئۃ الثالثۃ تناقض علم الحرمین وکثر بغیرہ ما، پھر تیسری صدی کے درمیان میں حرمین کا علم تو گھٹ گیا اور دوسرے مقامات میں کثرت سے ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں علم کی بہاریں ماند پڑنا شروع ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے پھر بھی وہاں زیادہ علم کی خدمت کرنے کی توفیق جن کو دی وہ احناف ہی ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد دولت عباسیہ جس کی حکومت 500 سال رہی، اس خلافت کے اندر بھی اکثر قاضی اور شیخ الاسلام حنفی تھے۔ پھر سلجوقی اور خوارزمی خلفاء آئے تو اس وقت بھی عدالتوں میں حنفیت کا ہی غلبہ تھا اور یہ دونوں خلافتیں تقریباً 300 سال رہیں۔
پھر 9ویں صدی سے تقریباً 1340 ہجری تک دولت عثمانیہ، جسے خلافت عثمانیہ، جس کا مرکز موجودہ ترکی ہے، یہ رہی، اور یہ بھی سب احناف تھے۔ تو گویا 1200 سال تک حرمین شریفین کا جو علمی اعزاز تھا، خدمت کا اعزاز تھا، وہ بھی اکثر حنفیت کے پاس ہی رہا۔ یہی وجہ ہے 665 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک حرمین شریفین میں 4 قاضی ہوا کرتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ چاروں فقہیں اہل اسلام کی ہیں۔ بلکہ 9ویں صدی سے لے کر 1345 ہجری تک تو بیت اللہ شریف میں 4 مصلی تھے، ایک حنفی امام، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو علم میں تھی یہ بات کہ یہ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جب مولانا احمد رضا خان بریلوی وہاں کے علماء کو غلط خبر دے کر ایک فتویٰ لینے میں کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد وہاں کے علماء کے کہنے پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات لکھے، تو ان جوابات پر جو آج عقائد علماء دیوبند کے نام سے چھپ رہے ہیں، المہند المفند کے نام سے، تو مکہ مکرمہ کے اس دور کے 5 اور مدینہ منورہ کے 24 علماء کے دستخط تھے۔ تو یہ مرکزی علمی حیثیت مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی یہ ہے۔ اور جس دور میں اب ہیں ہم، تو اس دور میں ان لوگوں کی حکومت ہے کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کی اور پھر حکومت قائم کی، اور انہی کے ماتحت وہاں کے علماء بھی ہیں۔ اس لیے یہ بات ہم کلی طور پہ تسلیم ہرگز نہیں کرتے کہ موجودہ دور کے جو علماء ہیں وہ بھی اس وقت پورے عالم اسلام کے علمی اور جو ہے حدیث کی خدمت یا فقہ کی خدمت کے لحاظ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہا کہ اب علم کا مرکز کون سا ہے، اس پر ہم اگلے اپنے جو ہے نشست میں بات کریں گے۔